آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے اور نبی مکرم پر کروڑوں درود و سلام سے۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام کلیم اظہر ہے اور میں آپ سے ڈسکور وتھ کلیم چینل کے توسط سے مخاطب ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ پلیٹ فارم اور بولنے کی صلاحیت عطا کی تاکہ میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ دوستو، آج میں ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والا ہوں، ایک ایسا موضوع جو ان دنوں بطور مسلمان اور بطور درد دل رکھنے والا انسان ہم سب کے ذہنوں میں گھوم رہا ہے، یعنی فلسطین کی صورتحال۔ دوستو، کل میں لاہور کی ایک اہم ترین مارکیٹ میں تھا تو وہاں مارکیٹ کمیٹی یا یونین کی جانب سے ہر دکان پر جا جا کر اعلان کیا جا رہا تھا کہ کل دکانیں بند رہیں گی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل کا سارا دن مارکیٹ کے آسودہ حال مالکان اپنا تمام دن بچوں کے ساتھ یا تو ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں گزاریں گے یا کہیں سیر و تفریح کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں، جبکہ اسی مارکیٹ کے مفلوک الحال دہاڑی دار افراد اپنی ایک دن کی کمائی جس سے ان کے گھروں کا راشن اور بنیادی ضروریات پوری ہونا تھیں، انہیں اس ایک دن کی آمدنی سے محروم رکھا جائے گا تاکہ اس کا براہ راست اثر فلسطین کے یتیم بچوں، بیوہ عورتوں، تباہ حال عمارتوں اور کھنڈر بنے شہروں پر پڑ سکے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک شہر میں ٹورنیڈو کے باعث مکمل تباہی ہونے کے بعد ایک جرنلسٹ مقامی افراد کا انٹرویو کر رہا تھا، تو کئی سال گزرنے کے باوجود میرے ذہن میں آج بھی اس انٹرویو دینے والے شخص کے الفاظ اور رویہ نقش ہے، جو تباہی اور بربادی کے باوجود انتہائی پرسکون رہتے ہوئے کیا غضب بات کر گیا۔ اس نے کہا، "It seems nature has made a plan to redecorate our city." لگتا ہے قدرت نے ہمارے شہر کی دوبارہ تزئین و آرائش کا پلان بنایا ہے۔ دوستو، ہماری نیت صاف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ کر دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ ہم سب ان کے لیے اپنی ہمدردی اور حمایت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بطور مسلمان ایک فطری بات بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دکانیں بند کرنا، کاروبار زندگی کو روک دینا یا معیشت کو مزید کمزور کرنا واقعی کسی کی مدد کر رہا ہے یا کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے؟ خود سے پوچھئے کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو اس کو آپ کی مدد چاہیے ہوگی یا آپ کی بند دکانیں؟ کیا کوئی ایسا شخص مظلوموں کی مدد کر سکتا ہے جو خود کو مالی طور پر مزید مستحکم کرنے کی بجائے مظلوموں سے اظہار ہمدردی کی آڑ میں اپنا نقصان کر کے گھر بیٹھ جائے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ محنت کرنی چاہیے، اپنا کام بڑھانا چاہیے، اضافی محنت کرنی چاہیے تاکہ اس اضافی کمائی کو فلسطین کے مظلوموں کی مدد کے لیے عطیہ کر سکیں۔ دوستو، جب ہم ہڑتال کرتے ہیں، شٹر ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر ہماری خود کی معیشت پر پڑتا ہے۔ کاروبار بند ہو جاتے ہیں، روزانہ کی اجرت کمانے والوں سے روزگار چھین لیا جاتا ہے اور ملک کی مجموعی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری معیشت کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ فلسطین کے بھائیوں کو بھی اس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، احساس کا بہترین اظہار صرف جذباتی نعروں یا شٹر بند کرنے سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی روزمرہ روٹین سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ اضافی کام کریں گے، اوور ٹائم، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار، یا اپنے ہنر کو استعمال کر کے کچھ بھی کما سکیں، اور پھر اس اضافی آمدنی کے ایک حصے سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کمائی سے کیا جانے والا عطیہ کسی بچے کی دوا، کسی خاندان کے لیے کھانا اور کسی طالب علم کے لیے تعلیم کے انتظام کا باعث بن سکتا ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر پورے منظر نامے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، اپنے جذبے کو تخریبی نہیں تعمیری رخ دیں۔ ہر چھوٹی کاوش، ہر چھوٹا عطیہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ خیال پسند آیا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آئیے مل کر ایک مثبت تبدیلی لائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ڈسکور وتھ کلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔
اگلی بات، اگلے پیغام یا اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے کلیم اظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔